بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ نمل کی 40 نمبر آیت پر ہوا تھا، جہاں جب وہ جو عرش تھا، وہ جو اس ملکہ کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو میرے سامنے لا سکے، تو پہلے تو ایک جن نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے کھڑے ہوں میں اس کو آپ کے ہاں لا دیتا ہوں، آپ کے سامنے حاضر کیے دیتا ہوں۔ اور ایک اور جس کے پاس اللہ کا علم تھا، تو یہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ ان کے بارے میں جو زیادہ تر کہا جاتا ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور انہوں نے ان کو وہ کتاب کا علم جو کہ آسمانی، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو علم دیا تھا، تو انہوں نے اس میں سے کہا کہ آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ لے کر آؤں گا۔ تو وہ اتنی جب انہوں نے اپنے پاس دیکھ لیا، ان کے پاس جب آ گیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر فرمایا قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس انجانا کر دو، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا انجانا کر دو، اس کی شکل کو تھوڑی بدل دو، وہ جو عرش تھا، اس لیے اس کے تخت، یعنی کہ اس کا جو تخت ہے اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہ ہم دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم دیکھیں کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا ہوتی ہے ان میں سے جو نہیں ہدایت پاتے، یعنی کہ وہ اس کو پہچانتی ہے، وہ جب اس کو وہ آئے گی کیا دیکھے گی، پہچان لے گی کیا نہیں پہچانتی۔ تو انہوں نے اس کا تھوڑا سا امتحان لینے کے لیے، اس کا عقل کا امتحان لینے کے لیے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عمل فرمایا۔ تو ہوا کیا، فلما جاءت قیل اہٰکذا عرشک، تو جب وہ آ گئی کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے تخت تیرا، یعنی کہ وہ تخت اس کے سامنے دکھایا گیا۔ جب وہ آ پہنچی، چونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا تخت یہاں آ گیا، تو جب اس کو کہا گیا کہ یہ کیا تیرا ہی ہے، اسی طرح کا ہے، قالت کہنے لگی کأنہ ہوا اوتینا العلم من قبلها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، یعنی کہ وہ کہنے لگی کہ یہ تو گویا وہی ہے اور آ گیا ہے ہمارے پاس علم۔ اس نے کہا کہ ہم کو، یعنی کہ علم آ چکا ہے، ہم کو پتہ چل چکا ہے اس سے پہلے ہی، اور ہم آ گئے ہیں آپ کے پاس فرما بردار ہو کے، مسلمین یہاں لفظ ہے، فرما بردار ہو کے۔ تو وَصَدَّاهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور روک رکھا تھا اسے جس کی تھی وہ، یعنی کہ روکا گیا اسے اس کی جس کی وہ تھی غلامی کرتی اللہ کے علاوہ، اور بے شک وہ تھی، وہ یعنی کہ وہ جو قوم تھی کافروں کی تھی۔ یہاں ایک بات ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور اسی طرح ہم کو ہسٹری واقعات میں ملتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے اس میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ چیز ملتی ہے، حضرت ابوبکر اور عمر اور ان سب کے دور تک ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اسلام پھیلایا گیا، ملکوں میں اللہ کا حکم نافذ کیا گیا، وہاں سے کفر و شرک کو مٹایا گیا، اور اللہ کا حکم جو ہے نا وہ وہاں مطلب پلانٹ کیا گیا۔ یہ چیزیں ہسٹری میں ملتی ہیں، یہی چیز یہاں بھی آ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اس چیز سے روکا کہ وہ جو تھے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا کہ جو کوئی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے غلاموں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ خود بھی اللہ کا حکم مانے اور دوسروں کو بھی منوائیں۔ اگر کوئی پیار سے مانے پیار سے،
اگر زبردستی کرنے پڑے تو ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، ایسے انبیاء کا یہ طریقہ ہے، تو لہٰذا اس میں کچھ بھی دوسری راہ نہیں۔ اور تو فرمایا قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، یعنی کہ جب اس کو کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ محل میں داخل ہو جاؤ، اور جب وہ محل میں داخل ہو گئی، یعنی کہ جب اسے کہا گیا داخل ہو جاؤ، تو جب وہ دیکھا اس نے، یعنی کہ اسے دیکھا وہ جو محل کے اندر تھا، تو وہ سمجھی اسے گہرا پانی، اور اس نے کھول دی اپنی پنڈلیاں، یعنی کہ وہ جو اس کا جو وہ کیا اس کا نام، جو اس کا فرش تھا وہ شیشے گڑے ہوئے تھے، اتنا مطلب خوبصورت تھا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو کنسٹرکشن انہوں نے کی، اس کے بارے میں تورات اگر ہم پڑھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کتنی انہوں نے محنت سے یہ سارا کچھ بنایا۔ اور جو سلیمانی ہیکل، جس کو مطلب بعد میں عیسائیوں نے اس کو مطلب تباہ کیا، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن وہ جو بنایا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اس کے اوپر کنسٹرکشن اس کی کس طرح انہوں نے کی، اور کہاں کہاں سے وہ جناب وہ لائے، اور جنوں سے ان کی جو محنت انہوں نے کروائی، اور مطلب یہ سارا کچھ اس میں مینشن ہے، وہ جو تورات ہے۔ لیکن یہاں اس کی خوبصورتی کی تھوڑی سی مثال بیان کی گئی کہ جب وہ وہاں انٹر ہوئی تو اس نے وہ دیکھا، تو اس نے سمجھا جیسے پانی ہے، تو اس نے اپنی پنٹلیاں مطلب سکیڑ لی۔ قالا، کہنے لگی، انہو صرخ ممرد من قواریر، تو کہنے لگی، یعنی کہ کہہ اٹھی کہ بے شک وہ محل ہے چکنا، ہٹایا گیا ہے، بنایا گیا ہے شیشوں سے۔ قالت، اور کہنے لگی، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو یہ اس کا کلمہ ایمان، اس کی تورات میں یہ بات نہیں ملتی کہ وہ ایمان لے آئی، قرآن میں واضح ہوتا ہے کہ وہ ایمان لائی۔ تو اس نے کیا کہا، کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور میں مان گئی، تسلیم اسلم، یہاں بھی لفظ ہے اسلم، اسلام، سرخم کر دیا، میں نے مان لیا، ساتھ سلیمان علیہ السلام کے، اللہ کو جو رب ہے، پروردگار ہے تمام جہانوں کا، یعنی کہ میں ایمان لے آئی، میں نے مان لیا۔ تو یہ دیکھیں، اس نے یہاں ایمان کا وہ کلمہ دہرایا اور وہ ایمان لے آئی، اور یہاں سے یعنی کہ یہ واقعہ پورا ہو چکا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس ملکہ کا تھا، کہ ملکہ آئی، اور مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف، جیسا پیچھے ہم شروعات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ حدود کو بھیجا، خط بھیجا، پھر جو سارا واقعہ ہوا، تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ اللہ پاک کی بادشاہت، جہاں اللہ کے غلام کی بادشاہت ہو، ساتھ میں کسی کفر کی بادشاہت نہیں چل سکتی۔ تو یہاں سے آگے شروعات ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم بھیج چکے طرف ثمود کی ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیج چکے، اور انہوں نے کیا کہا، ان اعبدوا اللہ، کہ غلامی کرو تم اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو یک وہ دو فریق ہو گئے جھگڑے میں، یعنی کہ جھگڑا کرنے لگے، دو فریق ہو گئے، تفرقہ بن گیا، کچھ تو مان گئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ قالا، کہنے لگا، یا قوم لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنات لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تو انہوں نے کہا، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
کہ اے میری قوم کیوں تم جلدی مانگتے ہو برائی کو بھلائی سے پہلے، یعنی کہ برائی کو بھلائی سے پہلے تم کیوں جلدی مانگتے ہو، اور تم یعنی کہ تم کیوں بخشش نہیں مانگتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ دیکھو نصیحت کر رہے ہیں ابھی صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کہ کیوں تم اس طرح کرتے ہو۔ دیکھو کوئی بھی جو باشعور آدمی ہے اس کے لیے دو ٹوک الفاظ بہت ہوتے ہیں کہ یہ بات ابھی اس کے سمجھ میں آ گئی، یہ نہیں ہے کہ اس کو گھنٹہ اس کو گھول کے کوئی چیز پلوانی ہے۔ بات دو ٹوک انہوں نے کی کہ غلامی کرو اللہ کی، اور کیوں نہیں ہو تم اللہ کی غلامی کرتے ہو اور تم اس کی پرہیزگاری، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ شعراء میں کہ پرہیزگاری کرو اللہ کی، اطاعت کرو میری، اور کیوں نہیں ہو تم اس طرح کرتے، اور کیوں نہیں ہو اللہ سے مغفرت مانگتے جب تم کو پتہ بھی ہے کہ اللہ وہی ہے، تو اللہ کی طرف جاتے کیوں نہیں؟ آج پوری دنیا کو پتہ ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ یہاں آپ جتنے بھی یہ دنیا کے مطلب ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، یہ جو سیاسی جو جمہوریت والے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ ایک ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کی مان رہے ہیں یا اللہ کا حکم نافذ کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے، جان بوجھ کے اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ سیدھی سیدھی بات ان کو بیان کر دی گئی۔ ان کو بھی پتہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ کیا، یہ ساتھ والے ملک میں بھی جو ہوا سب کچھ نظر ہے ان کے، سب کو کچھ ان کو پتہ ہے کہ طالبان نے آخر کیوں نہیں مانا اسلام، اپنے وہ جو جمہوری حکومت تھی، لڑتے رہے کہ اللہ کا قانون نافذ ہو۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہاں یہ جو نظام کفر ہے، یہ جو جمہوریت چل رہی ہے، یہ کوئی اللہ کا نظام نہیں ہے، لیکن اللہ کی نہیں مان رہے، اس کے باوجود بھی اوپر سے روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام بھی بعض اوقات لیتے ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں بھی بعض اوقات دہراتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بات کو جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح نہیں مان رہے۔ دو ٹوک اللہ پاک نے حالانکہ قرآن میں بیان فرما دیا کہ یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ کفر کرو طاغوت کا، کفر کرو سرکشی کا، انکار کرو ہر سرکشی کا، یعنی کہ اللہ کی بات کو مانو۔ تو یہی چیز ان کے انبیاء نے بھی آ کر دو ٹوک ان کو سمجھائی، لیکن انہوں نے قالو کہنے لگے، قالو طیرنا بکا وبمن معاک، کہنے لگے کہ بدشگنی ہے آپ کی طرف سے اور جو آپ کے ساتھ ہے ان کی طرف سے، یعنی کہ آپ کی وجہ سے ہمارے لیے بدشگنی ہے۔ یعنی کہ وہ جو کافر تھے وہ ان لوگوں کو کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے ہم کو ہمارے بدشگنی ہم کو مل رہی ہے، ہمارے حالات صحیح نہیں ہو رہے، ہم کو مصیبتیں پڑ رہی ہیں، بدشگنی کی وجہ ہے بنتے ہو آپ ہمارے لیے۔ قالا کہنے لگے طائرکم عند اللہ، کہ تمہاری بدشگنی اللہ کے ہاں ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری بدشگنی اللہ کے، سب سے بڑی بدشگنی تمہاری یہ ہے کہ تم بدبخت ہو گئے ہو، تم اللہ کی بات کے اوپر نہیں آ رہے ہو، سب سے بڑی بدشگنی یہ ہے تمہارے لیے، تمہاری بدشگنی اللہ کے ہاں ہے۔ قالا طائرکم عند اللہ، تمہاری بدشگنی اللہ کے ہاں ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ قوم ہو جو آزمائے جاتے ہو، جن کو اللہ پاک نے آزمائش میں ڈال دیا، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے تم لوگوں کو آزمائشوں میں ڈال دیا اور تم اللہ کے رستے سے بھٹک گئے۔ مطلب یہ ہے یعنی کہ تمہاری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ سارا عمل ہے۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور تھے شہر میں کچھ نو آدمی تھے، جس طرح ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو حق تو سمجھ آ ہی نہیں رہا ہوتا اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے کچھ یہ بھی لوگ تھے۔ وہ گروہ تھا جو فساد کرتے تھے زمین میں اور نہیں تھے اصلاح کرنے والے، یعنی کہ ایسے وہ کچھ لوگ تھے، وہ بس فسادی۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کی بات کو نہ مانا جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے، اور اسی کا چرچا کیا جائے۔ آج جیسے میں نے اس دن بیان کیا کہ یہاں بڑے بڑے افسر ہیں اور یہ مطلب پریزیڈنٹ وغیرہ ہیں، یہ اپنے آپ کو کبھی نہیں کہتے کہ وہ کوئی فسادی ہیں، لیکن سب سے بڑے فسادی یہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں نافذ کر رہے، یہ اپنی چلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پوری معاشرت، پورے انسانیت کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے جو قانون
جو ضابطہ اللہ پاک نے بھیجا تھا وہ انسانیت کے لیے بہتر ہے، نہ کہ ان کا خود ساختہ بنایا ہوا نظام۔ اس سے صرف تکلیف اور مصیبت ہی بڑھ رہی ہے اور فساد ہی پھیل رہا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا تھا چور کا ہاتھ کاٹو۔ ابھی آپ کسی چور سے پوچھیں کہ تمہارا ہاتھ اگر کاٹا جائے تو کیا تم چوری کرو گے؟ تو وہ قطعاً نہیں کہے گا کہ کروں گا۔ لیکن اگر کسی چور سے کہا جائے کہ تمہاری اگر جس طرح کہ انہوں نے سزا رکھی ہے کہ 3 سال سزا دے دیں گے، اگر اس سے کہا جائے بھائی 3 سال کے لیے جاؤ گے، وہ بھی سال ڈیڑھ میں نکل آؤ گے، تو کیا پھر تم چوری کرو گے؟ تو وہ کنفرم کرے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ ان لوگوں کا یہ بنایا ہوا قانون ایسا ہے جس سے فساد رک نہیں رہا، فساد پھیل رہا ہے۔ یہ ہیں وہ فسادی جو فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کالو، یعنی کہ وہ 9 لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کالو تقاسموا باللہ لنبینتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ ابھی یہ انہوں نے چال چلی، وہ جو 9 بندے تھے انہوں نے ایک چال سوچی اور انہوں نے کہا آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے ان کے اوپر اور اس کے گھر والوں پر، پھر ضرور ہم کہیں گے ان کے سرپرستوں سے کہ نہیں موجود تھے ہم ان کی ہلاکت کے وقت، اور اس کے یعنی کہ ان کے اور ان کے خاندان کی ہلاکت کے وقت ہم وہاں موجود نہیں تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی کہ یہ انہوں نے ایک تدبیر چلی، چال چلی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو انہوں نے چال چلی ایک چال، اور ہم نے بھی، اللہ پاک نے فرمایا میں نے بھی تدبیر فرمائی۔ چال چلنا، تدبیر فرمانا ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی ایک تدبیر کی، برائی کی، اللہ پاک نے تدبیر کی اس برائی کو روکنے کی، اور وہ ان کو شعور بھی نہ ہوا اللہ کی تدبیر کا۔ اللہ پاک نے ایسی تدبیر کی، اللہ پاک نے ان سب کو غرق فرما کر اور ان کی ہسٹری آج ہمارے لیے سبق بنا دیا۔ دیکھ لیں، ہم قرآن میں آ گیا، ہم قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے دشمنوں کی طرف کبھی مت جائیں، اللہ کے گروہ میں داخل ہوں، کیونکہ فلاح پانے والا صرف اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کی چالوں کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے تباہ کر دیا انہیں اور ان کی قوم سب کو۔ آج دیکھ لو ان کے افسانے بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لو ان کے آج بھی وہ جو محل بناتے تھے آج بھی دنیا میں ہیں، وہاں لوگ جا کر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ کتنا کچھ وہ بنا رہے تھے، لیکن کہاں گیا؟ وہ سارا کا سارا یہیں پڑا ہوا ہے، اور ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ تو یہ چیز ہے، اللہ پاک یہ چیزیں بیان فرما کر ہم کو اطلاع فرماتا ہے تاکہ ہم بچ جائیں۔ تو فرمایا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، پس تو یہ ہیں ان کے گھر گرے ہوئے، یعنی کہ آج بھی ہم کو دکھتے ہیں، بوجھ اس کی بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ عمل کر دیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، بیوقوف کے لیے نہیں ہے، علم کے لیے، اولو الالباب جو ہیں، جو عقل والے ہیں۔ اللہ پاک نے کئی دفعہ فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کتنی دفعہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ اللہ پاک یہ نشانیاں بیان فرماتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ غور کرو۔ تو یہ چیزیں نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جن کو اپنے اللہ اس چیز کا پورا علم ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا، ہمارا مشن اللہ پاک نے ہم کو جو دے کر بھیجا ہے وہ ہے اللہ کی غلامی، اور ہم نے اس کے اوپر پورا انشاءاللہ آنا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور نجات دی ہم نے انہیں جو ایمان لائے اور وہ تھے پرہیزگاری کرتے۔ یعنی کہ ان کی نجات کی وجہ خالی ایمان نہیں بنی، ان کی نجات کی وجہ بنی ایمان پلس پرہیزگاری، اللہ کی بات کے اوپر چلنا،
یہ ہے سب سے ضروری. خالی اللہ کو ماننا. ایک بندہ ہے وہ اللہ کو مانتا ہے کہ وہ اللہ بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ کی بات نہیں مانتا، تو کیا بادشاہ راضی ہوگا یا ناراض؟ یہ تو ہر بندے کو سوچ سکتا ہے کہ کنفرم بادشاہ ناراض ہوگا اور اس کو سزا بھی دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ کو مان بھی رہا ہے اور بادشاہ کی بادشاہی کو بات نہیں مان رہا. تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اس طرح کے عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے. تو دونوں چیزیں ضروری ہے، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. تو لہذا انشاءاللہ یہاں ہمارا اختتام ہوا، آگے پھر شروعات ہوگی. السلام علیکم.